آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے خاندان ہاشمی کہلاتا ہے۔ ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ عربی میں اس طرح کسی چیز کے توڑنے کو ہشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اسی لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام عمرو تھا۔ قریش تجارت پیشہ تھے۔ ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا۔ اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ کے ایک زبردست احسان کے طور پر کیا گیا ہے۔ ہاشم ایک بار تجارت کے لیے ملک شام جاتے ہوئے یثرب، جو کہ موجودہ مدینہ منورہ ہے، سے گزرے تو وہاں کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ ٹھہر کے ملک شام چلے گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر میں انتقال کر گئے۔ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھیں۔ بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اسی لیے اس کا نام شیبہ رکھ دیا۔ یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکہ میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کی طرح اس کا علم نہ تھا۔ 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتہ لگا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اسے عبدالمطلب کہنے لگے اور بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ عبدالمطلب بہت خوبصورت اور عظیم تھے۔ ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا۔ وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے۔ انہیں زمزم کا کنواں بھی کھودنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کنویں کو بنو جرہم نے مکہ سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا۔ اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ عبدالمطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتلائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ بھی پیش آیا۔ یہ سب حبشی تھے۔ ان کے سردار کا نام ابرہہ تھا، جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر لے کر آیا، لیکن جب وہ مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہوا تو اللہ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے اس پر پتھر برسا دیے اور وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ عبدالمطلب کے سب سے خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے۔ انہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی شرکت کرنا چاہی اور اس کے لیے عبدالمطلب سے جھگڑا کیا، جو بڑی مشکل سے ختم ہو سکا۔ یہ دیکھ کر عبدالمطلب نے نذر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا تو ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا۔ قرعہ عبداللہ کے نام نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا۔ بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں۔ چنانچہ عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے۔ ایک ذبیح سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک آپ کے والد عبداللہ۔ اس طرح آپ کو 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو مینڈھے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ کے والد کو 100 اونٹوں کا۔ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھی۔ ان کا باپ وہب بھی بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا۔ آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئیں۔ ادھر کچھ عرصہ بعد عبدالمطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی میں وہ مدینہ کے اندر انتقال کر گئے۔ اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔